سے نکل رہا ہے, کوئی کئی سال کے لیے سزا کاٹ رہا ہے. اس ملک میں انصاف کا نظام ایسا ہی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان انصاف میں نیچے سے نچلی سطح پر ہے اور نیچے والے چند ممالک میں شامل ہے. بہرحال اسے ہم بھگتیں گے جب تک بھگتیں گے. ٹرانسجینڈر جو آپ نے ایکٹ کی بات کی ہے, اس پہ کل لاء منسٹر کی بڑی کلیئر پریس کانفرنس آئی ہے. جہاں تک مجھے علم ہے وہ یہ ہے کہ اس بات کا تعین کرنا, پہلی بات ہے کیا کسی کو یہ حاصل نہیں ہے کہ وہ تعین کرے. میں کیا ہوں, میں اپنا تعین میں کروں گا یا کوئی اور کرے گا, یہ میری ذاتی رائے ہے. بہرحال چونکہ ایک اعتراض اٹھایا گیا ہے تو اس کا حل یہی ہے کہ میڈیکل بورڈ نوٹیفائی ہوں اور وہاں جا کے وہ جو خواجہ سرا ہیں وہ اپنی تعین کروا سکیں, اپنی جو بھی ان کا بارے میں لکھا جائے گا. لیکن شناختی کارڈ تو بننا چاہیے نا, آپ کسی کو بے شناخت تو نہیں رکھ سکتے. اب اس کو زبردستی جوڑ دینا کہ جی اس سے کوئی خدا نہ خواستہ ہم جنس پرستی فروغ پائے گی پاکستان میں, مجھے تو یہ بات بالکل سمجھ نہیں آئی. لیکن بہرحال اگر اعتراض کیا گیا تو اس کا ریزالو یہی اعتراض کیا گیا نا کہ آپ خواجہ سرا جو ہیں ان کو یہ رائٹ نہ دیں کہ وہ اپنے آپ کو خود سے ڈٹرمن کریں, یہی کہا گیا نا. تو اس کے لیے میڈیکل بورڈ بنایا جا سکتا ہے. لیکن یہ جو بل آیا ہے اس میں تمام تو پارلیمنٹ میں پارٹیز شامل رہی ہیں, تو کسی کی بھی بدنیت ہی تھوڑا شامل تھی اس کے اندر. لیکن اس ملک میں اب 18 میں یہ بنا ہے, پاس ہوا ہے, 4 سال بعد کسی کو اچانک یاد آ گیا ہے. یقیناً اس پہ ایک سینیٹر صاحب ہیں, بڑے آنریبل ہیں, میرے بھائیوں کی طرح ہیں, ان کا اعتراض رہا ہے, وہ ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے. بہرحال اس کو ریزالو کیا جا سکتا ہے. پارلیمنٹ کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ مباحثہ ہو, سب بات کریں اور وے آؤٹ نکل آئے. تو میرے خیال میں تو اس میں کوئی فکر کی بات نہیں ہے. اگر میڈیکل بورڈ والی بات ہو جاتی ہے جو کہ لاء منسٹر صاحب نے کہی ہے تو یہ جو اعتراض ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا. لیکن ایک بات طے ہے کہ مہربانی کر کے کسی کو محروم نہ کریں اور لوگوں کا تماشا مذاق نہ بنائیں. اس کا حق کسی کو نہیں ہے, نہ مردوں کو, نہ خواتین کو, نہ کسی اور کو. مذاق نہیں بننا چاہیے. ہمارے تو گلی کچھ میں مذاق بنا ہوتا ہے, نہیں ہوتا بنا ہوا مذاق. اس پہ شرم نہیں آتی ہمیں بطور قوم کے کہ یہ ہم کیا جھک مارتے ہیں. اگر کوئی کسی چیز سے محروم پیدا ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بے عزتی کی جائے, اس کی تذلیل کی جائے. اس کی بالکل ہم حمایت نہیں کریں گے. لیکن اگر ایک اعتراض آیا تو اس کا ویلڈ جواب یہی ہے اور اس کا سلوشن یہی ہے کہ میڈیکل بورڈ آپ بنا دیں. حالانکہ اس پر بھی بات ہو سکتی ہے کہ کیا یہ ایک انسانی جو ایک فنڈامنٹل رائٹس ہیں, آپ کو کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ تعین کروائیں. مجھے کوئی کہے گا تو میں کیسا لگے گا, مجھے اچھا تو نہیں لگے گا. لیکن چونکہ اب ایک اعتراض کیا گیا اور ایک ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں بعض اوقات بات ہوتی نہیں اور اس کو بڑھا دیا جاتا ہے. جیسے کہہ دیا گیا تھا جی کہ یہ جو اوتھ کا کھانا اس میں تو تبدیلی کر دی گئی ہے, تبدیلی نہیں کی گئی تھی. مگر باہر وہ ایک تھی, وہ پرانا جو تھا اپنا وہ اس کی جو عبارت تھی اس کو بحال کر دیا گیا. نئی عبارت بھی اس کا بھی وہی مفہوم تھا. لیکن کیونکہ یہاں بات ہوتی ہے, بات بڑھ جاتی ہے, تو پھر آپ نے اپنے معاشرے میں امن رکھنا ہے, آپ نے کوئی فساد تو پھیلانا نہیں ہے. اس لیے اس کا حل کل لاء منسٹر نے اور قاہرہ صاحب نے میرے خیال میں تجویز کر دیا ہے. مہنگائی ہے تو یہ بتائیں کہ عوام پہلے ہی حکمرانوں کی لڑائی میں عوام اور کتنا پسے گی. بھائی تبدیل ہو رہی ہے پنجاب میں حکومت یا نہیں مجھے نہیں پتا, ہم میں سے جس نے کیا اس کو پتا ہوگا. اچھا قائد صاحب, ڈالر کیوں نہیں کنٹرول ہو رہا؟ مفتدہ سوال ہے, میں اکانومی دا طالب علم نہیں جائے گا. مجھ سے آپ ریلوے کی بات کریں تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں, ایویشن پہ پی آئی اے پہ بات کریں, سیاست پہ بتا سکتا ہوں. جو بھی کوئی اپوزیشن ہوتا ہے اس کا ایک نعرہ ہوتا ہے, یہ پتہ نہیں شاید گولڈن ورڈ میں شامل ہے کہ جی الیکشن نہیں کرایا جائے, الیکشن نہیں کرائے. لیکن جب وہ اقتدار میں آتا ہے تو اس کو بھول جاتا ہے اور جو اپوزیشن میں چل رہا ہے وہ یہ نعرہ لگانا شروع کرتا ہے. تو یہ نعرے چلتے رہیں گے, یہ لوگوں کو بہلانے کے لیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ نعرہ لگانا جرم نہیں ہے, نعرہ لگانا سب کا حق ہے, مطالبہ کرنا بھی حق ہے. لیکن مطالبے کو اور نعرے کو آپ کہیں کہ میں لانگ مارچ کروں گا, میں اسلام آباد کو گرا دوں گا, میں لوگوں کی زندگی اجیرن کر دوں گا, میں ملک کی سڑکیں اور راستے بند کر دوں گا, اور ایک ایسے موقع پر آپ یہ فضولیات بولیں اور واہیات گفتگو کریں جب 3 کروڑ پاکستانی سیلاب میں ڈوبے ہوئے ہیں.
کوئی شرم کوئی حیا ہے عمران خان کو؟ کوئی شرم حیا خان صاحب کے قریب سے بھی گزری ہے؟ میرا خیال ہے قریب سے بھی نہیں گزری. یعنی یہ روایت رہی ہے پاکستان میں کہ کوئی قومی سانحہ ہوا تو تمام جماعتیں اپنی سیاسی سرگرمیاں معطل کر دیتی تھی, کوئی پولیٹیکل موومنٹ ایکٹیویٹی نہیں ہوتی تھی. اتنا بڑا ایک طوفان آ گیا ہے, آپ اسے عذاب کہہ سکتے ہیں ہمارے بدعمالیوں کا, کہ ایک تہائی پاکستان ڈوب گیا پانی میں, ابھی تک پانی کھڑا ہے, اسٹیگننٹ واٹر ہے, نکلنے کا راستہ نہیں ہے جو لو لائنگ ایریاز ہیں. لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں, سڑک پہ آ گئے ہیں, مانگنے پر مجبور ہو گئے ہیں. جو اہل دل ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں, اہل خیر. ایک آدمی اس ملک میں وہ کہتا نہیں ٹائم پورا نہیں ہونا چاہیے, پہلے الیکشن کراؤ. پہلے میری بات سن لو, 10-10 کروڑ روپے کا وہ آدمی جلسہ کرتا ہے, پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ چونکہ وہ لاڈلا, اسے پوچھا نہیں جا سکتا. جو پوچھتے ہیں ان کو کہتے ہیں جی یہ تو وکٹمائز ہو رہا ہے. اور یہ جو ہم ان عدالتوں کے باہر کھڑے ہیں 4-4 سال سے, یہ کیا ہے؟ جو کل حسن اقبال صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کے بارے میں ریمارکس دیے ہیں, تو کچھ شک رہ گیا باقی کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کرائی گئی تھی نیب کے ذریعے. بہرحال اب سنا ہے کہ وہ لانگ مارچ کرنا چاہتے ہیں, تو ہم انہیں روک تو نہیں سکتے. وہ پھر جب آئیں گے تو جو لا آف لینڈ ہے اس کے مطابق ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہوگا. وزیر خزانہ بدل رہے ہیں یار یہ سچی بات ہے, نہیں پتا, میں نے بھی سوشل میڈیا پہ پڑھا ہے آپ کی طرح. دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو تو کسی بھی جج یا کسی بھی پولیس اہلکار کے بارے میں یہ پہلی بات ہے, یہ بات کرنی نہیں چاہیے تھی. مگر چونکہ لمبی زبان ہے اور پکڑنے والا کوئی نہیں ہے اور سب اسے ڈرتے ہیں, ایک میسیج اور ایک سبق سکھا دیا گیا ہے, اور وہ سبق جو ہے وہ پاکستان کے ریاستی اداروں نے سکھایا ہے. مجھے کہنے میں کوئی بات نہیں ہے, اس وزارت کا تو پتہ نہیں ہے آج ہے کل ہے, تھی نہیں تھی. تو بات تو صحیح کہنی چاہیے کہ جو بد زبان ہوگا اور جو بے لگام ہوگا اور جو منہ پھٹ ہوگا اور جو بدتمیز ہوگا اس سے ڈرو اور اس سے بچو, اور جو بدتمیزی نہیں کرے گا اس کا رگڑا نکال دو. یہ اس ملک میں چل رہا ہے, ابھی تک یہی چل رہا ہے, اور کیا چل رہا ہے, کافی ہے.